إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں ہے، اس لیے احادیث کی تعداد 2000 کے قریب ہے۔ اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے تیسرا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس مقصد کا نام ہے العبادات، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ اور اس کتاب میں اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان کتب میں سے 11ویں کتاب وہ ہے جس کا تعلق روزوں کی احادیث سے ہے، اور اس کتاب میں پھر کئی فصلیں ہیں۔ پہلی فصل تھی صیام و رمضان کے روزوں کے بارے میں، اور یہی فصل ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے کئی ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 14واں باب آج ہم شروع کریں گے۔ وہ باب کیا ہے؟ باب اذا جامع فی رمضان، جب کوئی رمضان کے مہینے میں رمضان میں جمع کر لے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیگم سے تعلق قائم کر لے، اور اس پہ یعنی کہ ہم بستری اس کر لے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 716 قاف، اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دیا امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عید تب جاءہ رجل، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلکت، میں تباہ و برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ قال ما لک، آپ نے کہا تجھے کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا ہے، کیا بات ہے، کیوں کہہ رہے ہو کہ میں ہلاک ہو گیا؟ قال، تو وہ صحابی، وہ آدمی کہنے لگا، وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں اپنی بیگم پہ واقع ہو چکا ہوں جب کہ میں روزے کی حالت میں تھا، یعنی کہ روزے کی حالت میں نے اپنی بیگم سے جماع کر لیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تجد رقبة تعتقها، کیا تم ایک غلام پاتے ہو، ایک ایسا غلام پاتے ہو جس کو تم آزاد کر سکو، یعنی کہ کیا تمہارے پاس ایسا غلام ہے جو تم آزاد کر دو تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، یا تمہارے پاس غلام خرید کر آزاد کرنے کی استطاعت ہے
قال لا، تو وہ صاحب کہنے لگے، وہ صحابی کہنے لگے نہیں، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر سکوں۔ قال، آپ نے کہا فہل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے کی استطاعت رکھتے ہو، یعنی کہ 60 دن مسلسل 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ قال لا، تو صحابی کہنے لگے مجھ میں استطاعت نہیں ہے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتے ہو؟ قال لا، وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، مجھ میں اس کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ غلام آزاد کرو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے کہا کہ تم 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھو بغیر کسی ناغے کے، تو وہ کہنے لگے مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتے ہو، کہنے لگے اس کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اس حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے رہے، یعنی کہ اسی حالت پہ رہے، اس کے بعد کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ فبینا نحن علی ذلک، جب کہ ہم اسی حالت پہ تھے، اسی صورتحال میں تھے کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، بڑا ٹوکرا تھا، ایسا ٹوکرا جس میں تقریباً 15 سا کھجوریں آ سکتی ہیں۔ کتنی؟ 15 سا، اور 1 سا تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ جب 15 سا ہوئے تو کتنے کلو کے برابر ہو گیا؟ تقریباً، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں 37-38 کلو، یعنی کہ 15 سا ہے اور ہر سا 2.5 کلو، تو 15 کو آپ ڈبل کریں تو کتنے ہو گئے؟ 30، اور پھر 7 اور شامل کر دیں، کتنے ہو گئے؟ 37 کلو، 37.5 کلو، یعنی کہ اس میں کھجوریں آ سکتی تھی۔ تو یہ ٹوکرا آپ کے پاس لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ والعرق المکتل، روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ عرق جو ہے المکتل، یہ ایک ٹوکرے کا نام ہے، یعنی کہ ایک ایسا برتن، بڑا برتن جس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اس میں کتنا غلہ آ سکتا ہے، کتنے سا اس میں غلہ آ سکتا ہے۔ قال، تو آپ نے کہا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کہ آپ کے پاس کھجوریں آ چکی، آپ نے کہا این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ فقال انا، اس آدمی نے کہا میں ہوں۔ قال، آپ نے کہا خود ہادا، یہ کھجوریں لے لو، یہ ٹوکرا لے لو، فتصدق بھی، تو ان کھجوروں کو کیا کر دو؟ صدقہ خیرات کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ ان کھجوروں کو صدقہ خیرات کر دیں اور ان کی طرف سے کفارہ ہو جائے۔ فقال الرجل، تو وہ آدمی کہنے لگا، وہ صحابی کہنے لگے اعلی افقر منی یا رسول اللہ، کیا اس پہ صدقہ خیرات کروں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو اللہ کے رسول؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھجوریں لے جاؤں صدقہ خیرات کر دوں، کن لوگوں پہ صدقہ خیرات کروں؟ کیا ان لوگوں پہ جو مجھ سے بھی بڑھ کر فقیر ہوں، غریب ہوں؟ اگر یہ بات ہے کہ میں یہ کھجوریں ان کو دوں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہوں، تو آپ پھر سن لیجئے کہ فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین
اہل بیت افقر من اہل بیت، اللہ کی قسم نہیں ہے اہل بیت کوئی گھرانہ افقر من اہل بیتی جو میرے گھرانے سے زیادہ فقیر ہو. کہاں پہ نہیں ہے؟ بین لابتیہا مدینہ کے دونوں لابوں کے مابین. لابوں کی تفسیر کیا آئی ہے؟ ہرے. جو راوی کہتے ہیں یرید الحرتینی، صحابی نے جب لابا کا لفظ بولا تو مراد کیا لے رہے تھے؟ ہرا. اب سوال پیدا ہوگا ہرا کس کو کہتے ہیں؟ تو ہرا اس پتھریلی زمین کو کہتے ہیں جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہے جیسے لاوا پھٹا ہوا ہو. تو مدینہ میں دو ہرے ہیں، ایک مشرقی ہرا اور ایک مغربی ہرا. اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کی حفاظت کر رکھی ہے قدرتی طور پہ. دو جانب پہ ہرے ہوا کرتے تھے، اس لیے ان دو جانب سے حملہ کرنا اس زمانے میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں حملہ کرنے والے کس میں آئیں گے؟ گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ. اور یہ نوکدار اور لگنے والے سیاہ رنگ کے پتھر ہوتے تھے کہ ان پہ چلنا ممکن نہیں تھا. اور یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی معمولی جگہ پہ ہوتے تھے، کافی سارا ایریا ایسا ہوتا تھا. مشرقی جانب میں بھی ہرا اور مغربی جانب میں بھی ہرا. آج بھی مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کس جانب کو کہا جاتا ہے مشرقی ہرا اور کس جانب کو کہا جاتا ہے مغربی ہرا. تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے دو لابوں کے مابین، دو ہروں کے مابین، دو پتھریلی زمینوں کے مابین کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو میرے گھر سے زیادہ فقیر اور محتاج. یعنی کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ دو ہروں کے مابین واقع تھا، دو لابوں کے مابین واقع تھا. اور یہاں میں تھوڑی سی مزید وضاحت کرنا چاہوں گا. میرے وہ دوست جو مدینہ منورہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں یا مدینہ میں رہتے ہیں وہ کبھی غور کیا کریں، مدینہ میں رہتے ہوئے قبلہ کس جانب ہے؟ مسجد قباء کی جانب. مکہ کس جانب ہے؟ مسجد قباء کی طرف. اور جب بھی مکہ والوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے، غزوہ ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، تو وہ اس جانب نہیں ہوئی جس جانب مکہ ہے. میری اور آپ کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب دشمن مکہ والی جانب سے آ رہا ہے تو اس کی مدینہ والوں سے لڑائی مدینہ کی اس جانب ہونی چاہیے جس جانب مکہ واقع ہے، جس جانب قبلہ ہے، جس جانب مسجد قباء ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ بلکہ اس سبب بتانے سے پہلے اس جانب توجہ دلانا چاہوں گا کہ لڑائی پھر کس جانب ہوئی ہے؟ اس مدینہ کی اس جانب جو مکہ کے اپوزٹ ہے، جو مکہ کے. آپ دیکھیں کہ آپ اگر مسجد نبوی سے نکلیں گیٹ نمبر 5 سے، اس کا نام کیا ہے؟ باب قباء، قباء گیٹ. تو اس سائڈ پہ قباء ہے، اسی سائڈ پہ مکہ ہے، اور امام صاحب کا منہ بھی اسی طرف ہوتا ہے، نمازیوں کا منہ بھی اسی جانب ہوتا ہے. اس سائڈ پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اور جب آپ مسجد نبوی کی پچھلی جانب سے نکلیں باب مجیدی سے، گیٹ نمبر 22 سے، 22 نمبر سے، کنگ فہد گیٹ سے، تو اس جانب کیا ہے؟ احد پہاڑ ہے، اور لڑائی ادھر ہوئی ہے. جنگ احد بھی اسی جانب ہے اور جنگ خندق بھی تقریباً اسی جانب ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مشرقی جانب اور مغربی جانب ہرے ہیں، اس جانب سے مدینہ میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے. تو پھر لڑائی کیسے ہو اس جانب؟ اور جو جانب ہے قباء والی، مکہ والی، قبلے والی، اس جانب بھی ہرا موجود تھا، اگرچہ اتنا بڑا ہرا نہیں تھا. تو اس لیے مکہ والے مدینہ والوں سے لڑنے کے لیے کس جانب سے آتے تھے؟ مدینہ کی پچھلی جانب سے، کہ یہ جگہ مناسب ہے لڑنے کے لیے. تو یہ لابا سے مجھے یاد آیا کہ آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کر دوں. تو یہاں پہ یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم
مدینہ کے دو لابوں کے مابین، دو حروں کے مابین، مدینہ کی دو پتھریلی زمینوں کے مابین کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جو میرے گھرانے سے بڑھ کر فقیر۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے، حالانکہ عام طور پہ آپ مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، ہلکا سا مسکرانا، لیکن اس موقع پہ فضحک، آپ خوب ہنسے، حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے، آپ کے دانت واضح ہو گئے۔ اور انیاب کن دانتوں کو کہتے ہیں؟ یہ سامنے والے جو ہمارے بڑے بڑے دانت ہیں، ان کے ساتھ جو اگلے دانت ہوتے ہیں، ان کے اس قدر آپ منہ کھول کر ہنسے ہیں کہ آپ کے وہ دانت نظر آنے شروع ہو گئے۔ جی ہاں۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اطعمہ اہلک، کہ تم یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو، اپنی اہل و عیال کو کھلا دو۔ حدیث کا ترجمہ میں نے کر ڈالا۔ اب اس حدیث کے چند مسائل کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس بات پہ ہنسے ہیں؟ ہنسے آپ اس بات پہ ہیں کہ جب میرے پاس آیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، مجھے کچھ بچائیں، مجھے کچھ بتائیں تاکہ میں بچ جاؤں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس غلام ہے؟ نہیں۔ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ نہیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ نہیں۔ اب نبی علیہ السلام کھجوریں دے رہے ہیں تو وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کو دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، کس پہ کرنا ہے؟ یعنی کہ مجھ سے بڑا فقیر کوئی مدینہ میں نہیں ہے، میرے گھر سے بڑھ کر کوئی فقیر گھر یہاں پہ نہیں رہتا، تو دینا کفارہ تھا، کفارہ دینے کے بجائے کھجوریں لے کر جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ مسکرائے ہیں اور اس بات پہ آپ ہنسے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے کفارہ کس پہ ڈالا ہے؟ مرد پہ۔ اور آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری بیگم کہاں ہے، اس پہ بھی کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، جب رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں میاں بیوی جمع کر بیٹھیں، تو کیا کفارہ صرف خاوند پہ ہوگا یا بیوی پہ بھی ہوگا؟ پہلی بات میں یہ وعدے کر دوں کہ اگر یہ کام غلطی سے ہو جائے تو کسی پہ کوئی کفارہ نہیں ہے اور روزہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو میری اس بات پہ شاید تعجب ہوگا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس بارے میں علماء کرام کے اقوال بھی بتا دوں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، تینوں کا یہ مذہب ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر یہ کام کر بیٹھے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول کر رمضان کے مہینے میں دن کے ٹائم روزے کے ہاتھ میں جمع کر بیٹھے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، اور جب یاد آ جائے فوری طور پہ روزے کی خلاف ورزی کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں تو آپ ان کے اوپر کچھ نہیں، کیونکہ جتنی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ انجانے میں ہوئی ہے، بھول میں ہوئی ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کیسے ممکن ہے کہ یاد نہ آئے؟ جب رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو کئی لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی پانی پی لیتا ہے، کوئی کھانا کھا بیٹھتا ہے، جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ یاد نہیں رہتا، اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو اگر کبھی ایسا کام غلطی سے ہو جائے یا وہ آدمی جس کو علم نہیں ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اس قسم کا کوئی نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہے، وہ ایسا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ تو یہ جرمانہ کس کے اوپر ہے؟ جو جان بوجھ کر یہ کام کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بیگم کے بارے میں کہ کیا اس کے اوپر بھی کفارہ ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی اس عمل میں جانتے بوجھتے شریک ہوتی ہے، بھولی ہوئی نہیں ہے، اس کو مسئلہ بھی معلوم ہے کہ یہ کام منع ہے روزے کی حالت میں، اور
اس کو یہ بھی یاد ہے کہ آج روزہ ہے اور میں روزے کی حالت میں ہوں، پھر بھی اس عمل میں شریک ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی کفارہ ہے. خاوند کے اوپر کفارہ الگ اور بیگم کے اوپر کفارہ الگ، کیونکہ یہ شریعت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہاں پہ سوال کیوں نہیں کیا؟ بھائی یہاں پہ کیا صورتحال تھی ہمیں نہیں پتا، مرد نے سوال کر لیا تو آپ نے مسئلہ بتا دیا، عورت آتی تو آپ اس کو بھی مسئلہ بتا دیتے. اس کے علاوہ علماء کے نام کہتے ہیں ہمیں کیا پتا اس عورت کی کیا حالت تھی، ہو سکتا ہے اس دن وہ بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو، یا اس دن سفر سے واپس آئی ہو اس لیے روزہ نہ رکھا ہو، یا اس دن حیض سے فارغ ہوئی ہو، غسل کیا ہو اور اس لیے روزہ نہ رکھا ہو. تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو یاد ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور مسئلہ بھی اسے معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں یہ کام منع ہے، تو اس کے اوپر کفارہ ہوگا. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جو بھولی ہوئی ہے یا جس پہ زبردستی کی گئی ہے، اور زبردستی سے مراد حقیقی زبردستی ہے، کیا مطلب؟ شوہر نے پسٹل اس کے سر پہ رکھ دیا ہے، چھری پکڑ لی ہے، تو میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں مار دوں گا، تمہارا بازو کاٹ دوں گا، تمہاری انگلی کاٹ دوں گا. تو اس قسم کی حقیقی یعنی کوئی اگر مجبوری ہے تو پھر عورت کے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ اس کے اوپر قضا ہے نہ کفارہ ہے. یعنی کہ یہ خلاف ورزی جو خاوند نے کر لی ہے سو کر لی ہے، وہ دلی طور پہ اس عمل میں شریک نہ ہو اور اس کے بعد کوئی خلاف ورزی نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے. یا بولی ہوئی تھی، جب تک بولی ہوئی تھی تب تک روزہ نہیں ٹوٹا، جب یاد آ جائے فوراً اس عمل سے دور ہو جائے تو پھر بھی اس کا روزہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. اور خاوند کی بھی یہی صورتحال ہے اگر وہ بولا ہوا ہو تو. اور اس کے بعد ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کفارہ اس آدمی کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے میں دن کے وقت بیگم سے جمع کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی روزہ اس لیے توڑ لیتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کچھ چیز کھا لی ہے، پی لی ہے، تو اس کے اوپر یہ کفارہ نہیں ہے. اگرچہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر کفارہ ہے. اس کے بعد باب نمبر 15، باب الحجامۃ للصائم، روزے دار کے لیے حجامے کا کیا حکم ہے؟ روزے دار کے لیے سینگی لگوانے کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 717 717 خا، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور یہ کون ہے؟ آل بیت میں سے ہیں، آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، آپ کے کزن ہیں، اور آپ کے وہ چچا جو مسلمان ہوئے وہ سب آل بیت میں سے ہیں. آپ کی چچاؤں کی اولاد میں سے جو مسلمان ہوا وہ آل بیت میں سے. تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، آپ نے سینگی لگوائی جب کہ آپ روزے کی حالت میں تھے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سینگی کہتے کس کو ہیں؟ مخصوص طریقے سے اپنا گندا خون نکلوانا، اس کے طریقے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن مقصود کیا ہوتا ہے کہ جسم سے فاسد خون، گندا خون نکال دیا جائے، اور یہ صحت کے لیے نہایت مفید ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگی لگوائی بھی ہے اور لگوانے کی ترغیب بھی دی ہے، اور آپ نے بتایا کہ اس میں کیا ہے؟ شفا ہے.
اس کے بعد یہ ہے کہ سنگی آپ نے لگوائی ہے کس حالت میں؟ روزے کی حالت میں. سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سنگی لگوائیں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ مسئلہ ہے. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نہیں ٹوٹے گا، اسی لیے تو آپ نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی ہے. لیکن کچھ اور روایات ہیں جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا. ایک روایت ہے ابو داؤد شریف کی، اور اسے نبی علیہ السلام سے بیان کرنے والے صحابی کون ہے؟ ثوبان، نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا افطر الحاجم والمحجوم، سینگی لگوانے والے اور لگانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے. اور ابو داؤد میں جناب ثوبان کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا سینگی لگانے والا لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا کریں؟ وہ بھی حدیث صحیح اور یہ بھی حدیث صحیح. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان میں سے ایک حدیث کو آپ منسوخ قرار دے دیں، دوسری کو ناسخ قرار دے دیں. ایک کے بارے میں کہیں کہ وہ کینسل ہوگی ہے، دوسری کے بارے میں کہیں کہ اس نے کینسل کر دیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں کہیں کہ اس نے کینسل کر دیا ہے، کیونکہ ان دونوں میں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے. ظاہر ہے کینسل کرنے والی حدیث وہ ہوتی ہے جو بعد میں ہو. اس کے لیے تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے، پتہ چلے کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے. تو آپ بعد والی کو کہیں گے کہ یہ ہے جس نے نسخ کیا ہے، یہ ناسخ ہے، یہ کینسل کرنے والی. تو پھر کیا کیا جائے؟ یہاں پہ آپ کے لیے آپ کے سامنے دو راستے ہیں. نمبر ایک، آپ یہ کہیں کہ جناب ثوبان والی حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سینگی لگانے والا لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ یہ کہیں کہ وہ کینسل ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، کینسل ہو چکی ہے. لیکن ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ کینسل کی طرف نہ جائیں. وہ میں ان حدیث ثوبان اور حدیث ابن عباس میں کہہ رہا تھا، کیونکہ دونوں میں سے کسی کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کون سی پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے. لیکن اگر آپ جناب ثوبان والی حدیث کو منسوخ قرار دیتے ہیں ایک اور حدیث کے ذریعے، تو آپ کا موقف قابل قبول ہوگا. وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ارخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامۃ للصائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو سینگی لگوانے کی اجازت دی، رخصت دے دی تھی. یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ پہلے رخصت نہیں تھی، پہلے یہ عمل ممنوع تھا، اب رخصت دے دی ہے. اسی لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ سے پتہ چلا کہ پہلے آپ نے سینگی لگوانے کو غلط قرار دیا تھا، اور اس کو بعد میں آپ نے کینسل کر دیا، اور بعد میں آپ نے سینگی لگوانے کی رخصت دے دی کس کو؟ روزے دار. اس حدیث کو امام نسائی اپنی سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ ثوبان والی حدیث جو ہے وہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ روزے کی حالت میں سینگی لگانا لگوانا حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن کیا ہے؟ یہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ راستہ اپناتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جسے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثابت روایت کرتے ہیں. ثابت کہتے ہیں کہ میں نے جناب انس بن مالک صحابی سے کہا کہ کیا آپ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں روزے دار کے لیے سینگی کو ناپسند کیا کرتے تھے؟ تو انس بن مالک نے کہا نہیں، لیکن کمزوری کی وجہ سے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے،
اور اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں 1940، 1940۔ وہ کہتے ہیں یعنی کہ ہم حجامے کو سنگی لگوانے کو روزے کی حالت میں اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو روزہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم یہ موقف اپنا لیں کہ روزے کی حالت میں سنگی لگوانا حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، تو پھر حدیث ثوبان کا معنی کیا کریں گے؟ اس کی پھر تعویل کی جائے گی، اس حدیث کے الفاظ کو مجاز پہ محمول کیا جائے گا۔ پھر ترجمہ کیا کیا جائے گا کہ سنگی لگوانے والا اور سنگی لگانے والا دونوں روزہ کھولنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ روزہ کھول جائے گا۔ تو یہ دو یعنی کہ راستے ہیں ان دو احادیث کو جمع کرنے کے۔ کون سی حدیث؟ عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزے کے ہاتھ میں سنگی لگوائی، اور جناب ثوبان کی حدیث کے اللہ کے رسول نے فرمایا سنگی لگانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ثوبان والی حدیث کینسل ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں اگر آپ سنگی لگوائیں گے تو آپ کا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا، یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ گیا۔ تو بہرحال عمل کس حدیث پہ اب ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس والی حدیث پہ کہ روزے کی حالت میں سنگی لگانا کیا ہے؟ وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں کمزور ہوں، مجھے سنگی لگائی گئی تو میرا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا، میں بے ہوش ہو جاؤں گا، اور ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ، تو پھر وہ اس روزے کی حالت میں یہ کام نہ کرے۔ تو عام طور پہ کیا ہوگا؟ روزے کی حالت میں سنگی لگانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 16، باب صوم الصبیان، بچوں کا روزہ۔ بچوں کو روزہ رکھوایا جائے تو یہ کیسا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اصل میں کچھ علماء کرام اس کو ناپسندیدہ سمجھتی ہیں، وہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچے ہیں تو ان سے روزے کا مطالبہ کرنا، روزہ رکھوانا، یہ ان کو مشقت میں عذاب میں ڈالنا ہے۔ تو امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب صوم الصبیان، بچوں کا روزہ، حدیث نمبر 718 718 قاف۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے دو امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن الربیع بنت معوذ، جناب ربیع بنت معوذ سے روایت ہے، یہ صحابیہ ہے۔ ربیع کس کا نام ہے؟ عورت کا نام ہے، یہ صحابیہ ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدات عاشوراء الى قرى الانصار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کی صبح، عاشورہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کی صبح انصاریوں کی بستیوں کی طرف پیغام بھیجا۔ ان کی بستیوں کی طرف؟ انصاریوں کی بستیوں کی طرف۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اضافہ آیا التی حول المدینہ، انصاریوں کی وہ بستیاں جو مدینہ کے ارد گرد تھی، وہاں پہ آپ نے پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومی، جس نے صبح کی اس حال میں کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، جس نے صبح کی اس حال میں کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، تو اس پہ واجب ہے کہ اپنے باقی ماندہ دن کو مکمل کرے، یعنی کہ اب کچھ نہ کھائے نہ پیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں 10 محرم کا روزہ کیا ہوا کرتا تھا؟ فرض ہوا کرتا تھا، جب رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، ان دنوں 10 محرم کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ تو آپ نے پیغام بھیجا کہ جس نے آج صبح روزہ نہیں رکھا تو وہ اپنے باقی دن میں کیا کرے؟ کھانے پینے کے قریب نہ جائے،
روزے کی حالت میں رہے، حالانکہ اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن روزوں کا احترام کرے۔ ومن اصبح صائما فلیصم، اور جس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے اس حال میں کہ روزہ رکھ چکا تھا، فلیصم، وہ اپنا روزہ جاری رکھے، اپنا روزہ جاری رکھے۔ قالت، تو یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ روزہ ان دنوں واجب تھا کہ نہیں واجب تھا؟ واجب تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ چاہے تو مکمل کرے اور چاہے تو مکمل نہ کرے، اب آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ روزہ چاہے اس نے اپنی مرضی سے رکھا تھا، صبح جب پیغام ملا تھا تب اس نے اپنی مرضی سے رکھا ہوگا، لیکن اب میرا آرڈر آ گیا ہے، اب واجب ہے کہ اس روزے کو مکمل کرو اور روزے کی حالت میں رہو۔ قالت، کہتی ہیں، کون کہتی ہیں؟ ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں، تو ہم اس کے بعد اس کا روزہ رکھتے تھے، کس کا؟ عاشورہ کا۔ ہم اس کے بعد 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور ہم اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ بچوں کو روزے کی ترغیب دینا، روزہ رکھوانا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اس وجہ سے آپ پٹائی نہیں کریں گے اگر وہ زیادہ چھوٹے ہیں تو ہم اس کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے، ربیہ کہہ رہی ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اور مسلم شریف میں اضافہ آیا ہے کہ وَنَذْهَبْ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، روزہ رکھواتے اور پھر ہم ان کو مسجد میں لے جاتے۔ کن کو؟ بچوں کو۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ربیہ کہہ رہی ہیں، یعنی کہ خاتون کہہ رہی ہیں ہم روزہ رکھوانے کے بعد اپنے بچوں کو مسجد میں لے جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ بچوں کا، عورتوں کا مسجد میں جانا بالکل جائز ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَجْعَلْ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم ان کے لیے روئی کے کھلونے بنا دیتی۔ کس کے کھلونے؟ روئی کے۔ کچھ علماء کرام نے وضاحت کی ہے، مراد ہے رنگین روئی۔ تو رنگین روئی سے ہم کھلونے تیار کرتی اور ان کے حوالے کر دیتی۔ فَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، جب ان میں سے کوئی کھانے کی وجہ سے روتا، کھانے کا مطالبہ کرتا، بھوک لگ جانے کی وجہ سے، بچے تو آتَيْنَاهُ ذَاكَ، تو ہم ان کو یہ دے دیتی، یہ کیا؟ کھلونا۔ کھانے کی بجائے ہم کیا دیتی؟ کھلونا۔ حَتَّى يَكُونَ عِندَ الْإِفْطَارِ، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا، روزہ کھولنے کا وقت ہو جاتا۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ عاشورہ کا روزہ کسی زمانے میں فرض تھا، اب فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے رکھا ہے، رکھنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، صحابہ کرام رکھتے رہے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا بھی رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور 10 کا آپ رکھتے رہے، ترغیب دیتے رہے، اس کو آپ نے کینسل نہیں کیا، ختم نہیں کیا، تو وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے دینا جائز ہے، درست ہے، بس اس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، یا ایسا کھلونا نہ ہو جس میں بے حیائی ہو۔ مثال کے طور پہ آج کل ایسے کھلونے آ رہے ہیں جن میں میوزک ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں، اور اسی پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے اچھے انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آج لوگ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی دنیاوی لحاظ سے، اور صحابہ کرام کیسے دینی لحاظ سے تربیت کرتے تھے۔ چھوٹے سے بچے کو روزہ رکھوا دیتے، اور جب روتا تو کھانا دینے کی بجائے کیا دیتے؟ کھلونے دیتے، تاکہ وہ روزہ مکمل کر لے، کسی طریقے سے مکمل کر لے، اسے عادت پڑ جائے روزہ رکھنے کی۔
اور امام بخاری صحیح بخاری میں جناب عمر فاروق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک ایسے آدمی کو پکڑا جو رمضان کے مہینے میں شراب پی رہا تھا، تو اس کو مارا، پٹائی کی اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارے بچے روزے رکھتے ہیں اور تو شراب پیتا ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام کے بچے جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔ باب نمبر 17، باب قضاء رمضان۔ یہ باب کس بارے میں ہے؟ رمضان کی قضاء کے بارے میں۔ رمضان کے روزے اگر رہ جائیں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو ان کی بعد میں ادائیگی کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضاء۔ تو باب کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کی قضاء۔ حدیث نمبر 719 719، قاف۔ قاف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اتفاق۔ کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ عن یحییٰ عن ابی سلمہ قال، یحییٰ سے روایت ہے، وہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یحییٰ کون ہے؟ تو یہ یحییٰ بن سعید الانصاری۔ وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو سلمہ سے۔ ابو سلمہ کون سے ہیں؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں یہ ابو سلمہ۔ قال، وہ کہتے ہیں، سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، تقول، وہ کہتی تھی، کان یکون علی صوم من رمضان، میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے تھے، میرے ذمے، فما استطیع ان اقضیہ، تو میں ان کی قضا دینے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی، الا فی شعبان، مگر شعبان کے مہینے، یعنی کہ دوسرا رمضان شروع ہونے والا ہوتا تو اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے جناب عائشہ پچھلے رمضان کے روزے بطور قضا رکھا کرتی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے روزوں کی قضا دیتے ہوئے تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ چیز جو آپ کے ذمے ہے، یہ جو چیز فرض ہے، اس کو جلدی سے ادا کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت اس حال میں آئے کہ آپ کے ذمے کچھ عبادات رہتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب عائشہ شعبان سے پہلے جو 10 مہینے گزرتے تھے ان میں روزے کیوں نہیں رکھتی تھی؟ کیا ان کی مجبوری تھی؟ کیا سبب تھا؟ تو قال یحییٰ، کون کہتے ہیں؟ یحییٰ بن سعید انصاری، وہ کہتے ہیں، الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مصروفیت، ان کے جناب عائشہ کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے مصروفیت روزہ رکھنے کی فرصت نہیں دیتی تھی۔ نبی علیہ السلام جناب عائشہ کے شوہر ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، تو اس لیے بیویوں کو اپنے خاوند کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، بلکہ بیویوں کی بجائے اگر ہم کہیں جناب عائشہ کو موقع نہیں ملتا تھا۔ تو یحییٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے مصروفیت، او بن نبی، یا آپ کے ساتھ مصروفیت، یعنی کہ لفظ انہوں نے من النبی بولا یا بن نبی بولا، مطلب ایک ہی ہے کہ جناب عائشہ روزے پہلے کیوں نہیں رکھ پاتی تھیں؟ نبی علیہ السلام کی وجہ سے مصروف رہتی تھیں، اور آپ کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ یہ وضاحت کس کی طرف سے ہے؟ یہ یحییٰ کی طرف سے ہے، جناب عائشہ کی طرف سے نہیں ہے، ابو سلمہ کی طرف سے بھی نہیں ہے، ابو سلمہ سے جو نیچے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری، ان کی طرف سے ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس وضاحت کو کھلے دل سے قبول نہیں کیا۔
وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اگر 9 بیویاں تھیں تو ہر بیوی کا ایک دن مقرر تھا، تو باقی 8 دنوں میں ان کے اس کے گھر میں تو اللہ کے رسول تشریف لاتے تھے کس دن؟ ایک دن، باقی 8 دنوں میں وہ آسانی سے روزہ رکھ سکتی تھی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ علیہ السلام دن کے ٹائم بھی اپنی بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن وہ حال چال پوچھنے کے لیے ہوتا تھا، وہ جانا کس لیے ہوتا تھا؟ حال چال پوچھنے کے لیے، ایسا نہیں تھا کہ آپ کو ایسا عمل کرتے ہوں جس کی وجہ سے روزے کو خطرہ ہو۔ تو اس لیے جناب عائشہ روزے نہیں رکھ پاتی تھی، اس کی کیا وجہ تھی اللہ عالم، لیکن بہرحال انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں شعبان سے پہلے روزے نہیں رکھ پاتی تھی۔ اچھا، اس سے یہ پتا چل گیا کہ روزوں کی قضا کے معاملے میں وسعت ہے، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ اگر کوئی روزوں کی قضا دینے میں لیٹ ہو گیا تو لیٹ ہونے کی وجہ سے اس پہ کوئی کفارہ یا جرمانہ نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آئندہ رمضان سے پہلے قضا کے روزے نہ رکھ پایا اور رمضان شروع ہو گیا، اس رمضان کے بعد رکھے گا تو اس کے اوپر کفارہ ہوگا، مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، لیکن اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ باب نمبر 18، باب من مات وعلیہ الصوم، یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کے ذمے کیا ہوں؟ روزے ہوں، اس کے روزوں کا کیا بنے گا؟ اس بارے میں پہلے میں علماء کرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک کا، اور امام شافعی کا بھی تقریباً یہی مذہب ہے کہ فوت ہو جانے والے کی طرف سے نہ رمضان کی قضا کے روزے رکھے جائیں گے اور نہ کسی منت اور نظر کے روزے رکھے جائیں گے، یعنی کہ اگر اس نے کوئی منت مانی تھی کہ میں روزے رکھوں گا، نہیں رکھ سکا، تو وہ اس کی طرف سے بعد والے لوگ نہیں رکھیں گے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ میت کی طرف سے وہ روزے رکھے جائیں گے جو نظر کے تھے، منت کے تھے، اس نے منت مانی تھی لیکن رکھ نہیں سکا، بعد میں اس کے وارث رکھیں گے، اس کے بیٹے رکھیں گے، لیکن رمضان کی قضا کے روزے اس کی طرف سے نہیں رکھے جائیں گے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں طرح کے روزے اس کی طرف سے رکھے جائیں گے۔ کس کی طرف سے؟ میت کی طرف سے۔ کون کون سے؟ قضا کے بھی، جو رمضان کے رہ گئے تھے کسی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا تھا، اور اگر کوئی منت مانی تھی اور اس کے روزے وہ رکھ نہیں سکا، رہ گئے، تو وہ بھی رکھے جائیں گے۔ ان تین اقوال میں سے جو قول راجح ہے، جس کی احادیث سے تائید ہوتی ہے، وہ یہی قول ہے، آخری قول، کہ دونوں طرح کے روزے میت کی طرف سے رکھے جائیں گے، رمضان کی قضا کے بھی اور منت کے بھی۔ یہاں پہ گویا کہ ہم پہلے قول کے ساتھ بھی نہیں ہیں، حالانکہ اس قول میں بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی، ان کے شاگرد امام مالک، اور وہ امام شافعی کا بھی تقریباً مذہب ہے۔ اور پھر موقف کیا تھا کہ میت کی طرف سے نظر کے روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے، رمضان کی قضا کے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ یہ موقف کس کا؟ امام احمد کا۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ بھی یہاں پہ نہیں۔ ہم کس موقف کے ساتھ ہیں کہ دونوں طرح کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ کون سے؟ نفلی روزوں کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کی قضا کے روزے اور منت کے روزے۔ اور یہ موقف کس کا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے
کہ ہم سب اماموں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور جس موقف کو ہم اپناتے ہیں ادھر کوئی امام نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. جو موقف ہم اپناتے ہیں احادیث کی روشنی میں الحمدللہ ادھر بھی کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ امام پبلک میں مشہور نہیں ہوتا. علماء کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ موقف کس کا ہے جسے ہم راجح قرار دے رہے ہیں؟ یہ امام ابو ثور کا ہے. اور امام شافعی کے اس مسئلے میں دو قول ہیں. امام شافعی کا ایک قول یہی ہے. پہلا ان کا قول کیا تھا کہ میت کی طرف سے نہ روزے رکھے جا سکتے ہیں نظر کے اور نہ رمضان کی قضا کے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں روزے رکھے جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں خود امام شافعی کے بھی دو قول ہو گئے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ احادیث پہ عمل کرنا چاہیے, تو احادیث میں تو کئی دفعہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے, تعارض ہوتا ہے, تو عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ, یہ تضاد تو آپ کو اماموں کے کلام میں بھی مل جائے گا. امام شافعی کے بہت سے مسائل میں دو قول ہوتے ہیں. یعنی کہ امام شافعی نے احکام و مسائل میں پہلے ایک قول اپنایا, اس کے بعد مزید علم لیا, مزید سفر کیا, علم بڑھا, احادیث مزید ملی, تو انہوں نے پھر نئے اقوال اپنا لیے. اس لیے کہا جاتا ہے یہ امام شافعی کا قدیم مذہب ہے اور یہ امام شافعی کا جدید مذہب ہے. یہ ان کا قدیم قول ہے, یہ ان کا جدید قول ہے. تو وہاں پہ پھر شافعی لوگ جو ہیں, شافعی علماء کرام فیصلہ کرتے ہیں امام شافعی کا کون سا قول ہم نے لینا ہے, کس کے مطابق فتویٰ دینا ہے. تو معاملہ تو پھر امام شافعی کے ہاتھوں سے نکل کے بعد والے علماء کرام کی عدالت میں پہنچ گیا. پھر امام شافعی کے مقلد تو نہ رہے. آپ امام احمد کی طرف آ جائیں, ایک ایک مسئلے میں تین تین قول ملیں گے, تین تین روایتیں ملیں گی. امام احمد نے ایک ہی مسئلے میں پہلے ایک فتویٰ دیا, بعد میں دوسرا دیا, بعد میں تیسرا دیا. اب ان کی تین روایتوں میں سے کس روایت کو اپنانا ہے یہ فیصلہ کون کرتے ہیں؟ بعد والے لوگ. اور لوگ کہتے ہیں جی اماموں کے اقوال پہ عمل کرنا آسان ہے. کیسے آسان ہے جب امام احمد کے ایک ایک مسئلے میں تین تین قول ہوں گے, تین تین روایتیں ہوں گی, اور یہ امام احمد کی توہین نہیں, یہ امام احمد کی عظمت کی دلیل ہے. انہوں نے پہلے ایک موقف کو صحیح جانا, پھر کوئی حدیث مل گئی, کوئی روایت مل گئی, تو آپ نے پرانے موقف سے رجوع کر لیا, نیا موقف اپنا لیا, اور وہ شرمائے نہیں, ضد نہیں کی, ہر درمی کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ تو ان کی عظمت کی دلیل ہے, یہ ان کے مقام و مرتبہ پہ دلالت کرنے والی ایک اہم چیز ہے, ایک اہم ثبوت ہے. پھر آپ آ جائیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف. کئی ایک مسائل ایسے ہیں جن مسائل میں بعد میں آنے والے حنفی علماء کرام نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اختیار نہیں کیا, ان کے قول کو چھوڑ دیا اور ان کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد کے قول کو اپنا لیا. اور ایسا کسی ایک مسئلے میں نہیں ہے, بہت سے مسائل میں. اب بتائیے کہ یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات لینی ہے اور یہاں پہ ان کی نہیں بلکہ ان کے شاگرد ابو یوسف کی بات لینی ہے, ان کی نہیں بلکہ ان کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کی بات لینی ہے؟ یہ فیصلہ تو بعد کے علماء کرام کرتے ہیں. تو پھر آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں؟ مقلد تو یہ وہ ہوتا ہے جو ان کی ہر بات کو لے, کہیں بھی ان کو نہ چھوڑے. جب آپ کچھ مقامات پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کے ان کی شاگردوں کی بات مان لیتے ہیں, تو دیگر مقامات پہ بھی جب ہم آپ کو صحیح حدیث پیش کریں تو حدیث کو لے لیا کریں, وہاں پہ امام صاحب کو چھوڑ دیا کریں. تو باب کیا تھا؟ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کیا ہوں؟ روزے ہوں. اس بارے میں علماء کرام کے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ احادیث کی طرف دیکھتی ہیں, حدیث کس کی تائید کر رہی ہیں؟ حدیث نمبر 720 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال,
من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو جائے اس حال میں کہ اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے، اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے. اب آپ نے کیا کہا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے ذمے کیا ہوں؟ روزے ہوں. اب جو روزے میت کے ذمے ہوتے ہیں یا رمضان کے ہوتے ہیں یا منت کے ہوتے ہیں. آپ نے تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ روزے اگر منت کے ہیں تو رکھے جائیں اور رمضان کے ہیں تو نہ رکھے جائیں. یہ فرق کیا ہے کچھ علماء کرام نے، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، لیکن حدیث میں تو ایسا کوئی فرق نہیں. حدیث کے لفظ عام ہیں، من مات، جو بھی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کیا ہوں؟ روزے ہوں. یہ نہیں آپ نے کہا رمضان کے روزے یا منت کے روزے ہوں. جو فوت ہو جائے اس کے ذمے روزے ہوں، صام عنہ ولیہ، اس کی طرف سے اس کا وارث جو ہے وہ روزے رکھے. اس کے بعد حدیث نمبر 721 721 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فقالت، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امی ماتت، بے شک میری ماں فوت ہو گئی ہے، وعلیہا صوم شہر، اور اس کے ذمے 1 مہینے کے روزے ہیں. کتنے روزے ہیں؟ افاقضیہ عنہا، کیا میں یہ روزے اس کی طرف سے ادا کر دوں؟ کیا میں یہ روزے اس کی طرف سے رکھ لوں؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں، ان کے رکھو اس کی طرف سے. فدین اللہ احق ان یقضا، کیونکہ اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے. یعنی کہ اگر میت کے ذمے قرض ہو کسی بندے کا تو وارث ادا کرتے ہیں کہ ادا نہیں کرتے؟ اور ان پہ واجب ہے کہ ادا کریں. تو اب اگر اللہ کا قرض باقی ہے تو وہ تو مخلوق کے قرض کے مقابلے میں زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے. یہ فرما رہے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، یہ حدیث جو ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے کیا وعلیہا صوم شہر، کہ صوم نذر، یہ جو 1 مہینے کے روزے تھے یہ منت کے روزے تھے. کون سے روزے تھے؟ تو وہ علماء کرام، اور ان میں ہمارے حنبلی علماء کرام داخل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث نے بتا دیا کہ جن روزوں کی منت مانی ہوئی تھی اس عورت نے، وہ روزے کون سے تھے؟ یعنی کہ جو روزے اس عورت کے ذمے تھے 1 مہینے کے، وہ کون سے تھے؟ منت والے روزے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ اگر میت کے روزے نظر والے ہوں، منت والے ہوں تو اس کی طرف سے رکھے جائیں گے، اور رمضان کے ہوں تو نہیں رکھے جائیں گے. ہم کہتے ہیں بھی یہ مسئلہ تم نے کہاں سے لے لیا؟ حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ جو فوت ہو جائے اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کے وارث اس کی طرف سے روزے رکھیں. جو بھی فوت ہو جائے اور کوئی بھی روزے ہوں اس کے ذمے. اور یہاں پہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور اس کی ماں کے جو روزے تھے وہ منت کے روزے تھے، تو آپ نے کہا رکھو. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ رمضان کے ہوں تو نہ رکھو. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ رمضان کے ہوں تو نہ رکھو. جس چیز کا اس نے سوال پوچھا وہ آپ نے جواب دے دیا. تو اس لیے پھر صحیح موقف کیا ہے کہ میت کے ذمے جو روزے ہیں بے شک رمضان کے ہوں یا منت کے ہوں وہ رکھے جائیں گے. یہاں پہ علماء کرام کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تنبیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں، روزے وہ نہیں رکھ سکا، رمضان کے روزے رہ گئے تھے. کیوں رہ گئے تھے؟ کسی عذر کی وجہ سے.
بیمار تھا. اب اگر وہ بیماری جاری رہی اور ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ وہ ان روزوں کی قضا دے سکے اور اسی حالت میں فوت ہو گیا تو پھر اس کے ذمے کچھ بھی نہیں. روزے اس نے رمضان کے چھوڑے کسی بیماری کی وجہ سے اور امید یہ تھی کہ میں اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں گا اور یہ روزے میں رکھوں گا، لیکن وہ مسلسل بیمار رہا یہاں تک کہ فوت ہو گیا تو اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایسا وقت پایا ہی نہیں جس وقت میں روزے رکھ سکے. بات میری واضح ہے جی. دوسرا آدمی وہ ہے جس نے رمضان کے روزے کسی بیماری کی وجہ سے ترک کیے اور اس کو امید تھی کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا میں خود ہی روزے رکھوں گا، اور بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا. رمضان کے وہ روزے جو رہ گئے تھے رکھنے کا موقع اس کو ملا لیکن اس نے نہیں رکھے یہاں تک کہ فوت ہو گیا، تو اب اس کے وارث اس کی طرف سے روزے رکھیں گے. اور تیسرا آدمی وہ ہے جس کے روزے منت کے ہیں، تو وہ تو وارث رکھیں گے اس کی طرف سے، موقع ملا ہو قضا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو رکھنے کا، اس کے وارث رکھیں گے. اچھا، ایک چوتھی شکل ہے، وہ کیا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ترک کیے ہیں اس نے ترک کیے اور اس نیت سے کیے کہ میں ان کا فدیہ دوں گا کیونکہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ آئندہ میں روزے رکھنے کے قابل ہو سکوں گا. ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں، مجھے خود بھی پتا ہے اپنے بارے میں بوڑھا ہوں، میں آگے بیماری میں بڑھوں گا، اب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے دن آئیں کہ میں روزے رکھوں گا. تو اس کے ذمہ پھر روزے تھے یا فدیہ تھا؟ اس کے ذمہ پھر فدیہ ہے، تو اپنی زندگی میں فدیہ دے گا، نہیں دے سکا تو اس کے وارث دیں گے، لیکن اس کے ذمہ کیا ہے؟ پھر فدیہ ہے. باب نمبر 19، باب جواز الصوم والفطر للمسافر. مسافر کے لیے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں طرح کیا ہے؟ جائز ہے. مسافر حالت سفر میں روزہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے اور روزہ چھوڑ دے تو یہ بھی جائز ہے. حدیث نمبر 722 722 قاف. اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دی کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تو یہ کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے. تو یہ آل بیت کی حدیث ہے. اس سے پہلے جو حدیث پڑھی ہے وہ بھی عبداللہ ابن عباس کی تھی، آل بیت کی حدیث تھی. اس سے پہلے جو حدیث پڑھی ہے جناب عائشہ کی تھی، آل بیت کی حدیث. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے. اور یہ کون سا سفر ہے آپ کا؟ فتح مکہ والا سفر، یعنی کہ جب آپ نکلے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے سن 8 ہجری میں. فوت آپ کب ہوئے ہیں؟ سن 11 ہجری میں. اور حج کب کیا آپ نے؟ سن 10 ہجری میں. تو یہ کس سفر کی بات ہو رہی ہے؟ فتح مکہ والے سفر کی، سن 8 ہجری کا سفر. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نکلے مدینہ سے مکہ کی طرف، مکہ کے لیے. فصامہ، تو آپ روزہ رکھتے رہے اس سفر میں. آپ روزہ حتی بلغ عصفان، یہاں تک کہ آپ مقام عصفان پہنچ گئے. ثم دعا بماء، پھر آپ نے کیا طلب کیا؟ پانی. فرفعہ الی یدیہ، اس پانی کو آپ نے بلند کیا اپنے ہاتھوں تک. اپنے ہاتھوں تک بلند کیا، تو بلند کس چیز کے لیے کیا؟ پھر اس سے مراد یہ ہے، علماء کرام نے وضاحت کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے
پانی کو بلند کیا جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے، یعنی کہ خوب بلند کیا. تو آپ نے پانی کو بلند کیا الا یدیہ، اپنے ہاتھوں کی انتہا تک. کیوں ایسا کیا؟ لیریہ الناس، تاکہ آپ یہ پانی لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کو پتا چل جائے کہ میرے پاس پانی ہے، میں پانی پینے لگا ہوں. فافطرا، تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، روزہ کھول دیا. حتی قدیم مکہ، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے، یعنی کہ پھر مقام عثمان سے لے کر مکہ پہنچنے تک آپ نے روزہ نہیں رکھا. یعنی کہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ مدینہ سے مکہ کا سفر اس زمانے میں 7 دنوں کا، 8 دنوں کا، 9 دنوں کا ہوا کرتا تھا. وذالک فی رمضان، اور یہ سفر کس مہینے میں تھا؟ رمضان کے مہینے میں تھا. فکان ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول، تو جناب عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافطر، نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا. کون سا روزہ؟ یعنی کہ سفر میں، مراد ان کی کہ سفر میں آپ نے رمضان کا روزہ رکھا بھی ہے اور ترک بھی کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا بھی ہے، وافطر اور ترک بھی کیا ہے. فمن شاء صام، جو چاہے روزہ رکھ لے، ومن شاء افطر، اور جو چاہے روزہ ترک کر دے. تو کیا پتا چلا کہ دونوں طرح جائز ہے، سفر میں روزہ رکھنا بھی ٹھیک ہے، نہ رکھنا بھی ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں کہ یہ کس سفر کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہ سن 8 ہجری والا سفر ہے، فتح مکہ والا سفر ہے. اور اس موقع پہ عبداللہ بن عباس کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. وہ بھی، ان کے والد بھی، ان کی والدہ بھی مکہ میں تھے، ابھی وہ مدینہ منتقل نہیں ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام تو ابھی راستے میں ہیں. تو کیا یہ امور عبداللہ بن عباس نے خود دیکھے؟ نہیں، خود نہیں دیکھے، یہ ان کو کسی صحابی نے بتائے. تو ان امور کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے خود ایسا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. اس کے بعد حدیث نمبر 723 723 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، تو روزہ رکھنے والا روزہ ترک کرنے والے پہ کوئی عیب نہیں لگاتا تھا، اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی روزہ ترک کرنے والا روزہ رکھنے والے پہ کوئی تنقید کرتا تھا، اس پہ کوئی عیب لگاتا تھا. یعنی کہ کئی لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا سفر میں، اور کئی لوگ روزے کے بغیر ہوتے تھے. نہ روزہ رکھنے والے روزہ چھوڑنے والوں کو برا بھلا کہتے، اور نہ روزہ چھوڑنے والے روزہ رکھنے والوں کو برا بھلا کہتے تھے. اس کے بعد حدیث نمبر 724 724 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ان کا نام کیا؟ اویمر بن مالک انصاری. اویمر انصاری، وہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے، فی بعض اسفارہ، آپ کے کسی سفر میں، فی یوم حار، گرمی والے دن میں، گرمی والے دنوں میں، سفر کے ایام میں تھا، اور خصوصاً یہ دن. کہتے ہیں حتی یضع الرجل یدہ علی رأسہ من شدت الحر، یہاں تک کہ آدمی اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتا. کیوں؟ گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پہ اتنی گرمی لگتی کہ گرمی سے بچنے کے لیے کبھی کبھی اپنا سر اوپر رکھ لیتا تاکہ سر کو کچھ سکون مل جائے. وما فینا صائم،
اور ہم میں کوئی بھی روزے دار نہیں تھا اس سفر میں، اس گرمی میں ہم میں سے کوئی بھی روزے دار، الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن رواحہ، مگر جو کچھ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور عبداللہ بن رواحہ سے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عبداللہ بن رواحہ یہ دونوں روزے کی حالت میں تھے، اور ان کے علاوہ کوئی بھی روزے کی حالت میں نہیں تھا۔ تو ان تین احادیث سے کیا پتا چلا کہ سفر میں کئی ایک نے روزہ رکھا ہوتا تھا اور کئی لوگ روزے کے بغیر ہوتے تھے۔ تو سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے، ترک کرنا بھی جائز ہے۔ اس موضوع پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ طے کرنا چاہوں گا کہ یہ سفر کون سا ہے، اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علماء کرام نے کتنی محنتیں کی ہیں احادیث کو سمجھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں، ابو درداء تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سفر کا نام نہیں بتایا۔ علماء کرام کی محنت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر فتح مکہ والا سفر نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی، وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں تذکرہ آیا ہے عبداللہ بن رواحہ کا، کہ عبداللہ بن رواحہ اس دن روزے کی حالت میں تھے، اور عبداللہ بن رواحہ مکہ فتح ہونے سے پہلے غزوہ مؤتہ میں شہید ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر فتح مکہ والا سفر نہیں ہے، اس سے پہلے کا کوئی سفر ہے جس میں عبداللہ بن رواحہ کو موجود ہونا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں علماء کے نام کی محنت۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ بدر والا سفر بھی نہیں ہو سکتا، جنگ بدر والا سفر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو درداء، اور ابو درداء غزوہ بدر سے پہلے مسلمان نہیں تھے۔ آپ دیکھیں علماء کرام کی محنتیں کیسے وہ، یعنی کہ ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی عقل کو لڑاتے ہیں، دیگر احادیث سے مدد لیتے ہیں، سیرت سے مدد لیتے ہیں، اور پھر کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ تین صورتیں ہیں، تین حالتیں ہیں۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید مشقت کا سامنا ہے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ خیر کے کئی کاموں سے محروم ہو رہے ہیں، تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ کب؟ سفر میں۔ پھر سفر میں روزہ نہ رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل جناب جابر کی حدیث ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، اور کئی صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کئی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو جنہوں نے روزے نہیں رکھے تھے انہوں نے خیمے لگائے، انہوں نے اونٹوں کو پانی وغیرہ پلایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذهب اليوم المفطرون بالاجر، آج روزہ نہ رکھنے والے اجر و ثواب لے گئے، کیونکہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ خیمے لگائے ہیں سب کے لیے، اور پھر کیا کیا؟ ان کے اونٹوں کو پانی پلایا ہے، اپنے اونٹوں کو بھی ان کے اونٹوں کو بھی، اور ان کو آرام دیا ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہاں، تو سفر کی حالت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میں خیر کے کئی کاموں سے محروم ہو جاؤں گا، تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں۔ ایسے اگر آپ کو شدید مشقت کا سامنا ہے، اور اس کی دلیل بھی وہ حدیث ہے جسے جناب جابر روایت کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں دیکھا ایک جگہ پہ رش ہے۔ آپ نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ تو پتا چلا ایک آدمی ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی بری حالت ہوگی، روزے کی وجہ سے لوگ جمع ہو گئے ہیں، سایہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے،
اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا ہے. تو یہ کس کے لحاظ سے ہے؟ جس کو سفر میں مشقت کا سامنا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سفر میں روزہ رکھا ہے اور کوئی مشقت کا سامنا نہیں ہے اور خیر کے کام سے بھی آپ پیچھے نہیں ہیں، تو پھر روزہ رکھنا افضل اور بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر افضل ہے. اور ویسے بھی رمضان میں روزہ رکھنا، رمضان کے بابرکت مہینے میں اگر رکھنا ممکن ہو آسانی سے، سفر کی حالت کی بات کر رہا ہوں کہ سفر کی حالت میں اگر آسانی سے روزہ رکھنا ممکن ہو تو رمضان میں رکھنا اور پھر ایک ذمہ داری وقت پہ ادا کر لینا یقیناً یہ افضل ہے. اور تیسری حالت کیا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ فوت ہونے کا خطرہ ہے. جب یہ حالت ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھنا واجب ہے. پھر واجب یہ ہے کہ آپ روزہ کیا کریں؟ چھوڑ دیں تاکہ جان بچ جائے آپ کی. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے جناب جعفر ہی ہیں، اور اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں جگہ دی ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ کے سفر میں تھے تو آپ کو رپورٹ ملی کہ کئی لوگوں کا روزے کی وجہ سے برا حال ہے. تو آپ نے ان کے سامنے پانی پیا، روزہ چھوڑ دیا تاکہ صحابہ کرام آپ کی اقتداء کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں اور وہ بھی روزہ چھوڑ دیں. لیکن آپ کو پتا چلا کئی لوگوں نے پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے کہا تھا اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ ہے نافرمان، یہ ہے نافرمان. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر روزہ ترک کر دینا کیا ہے؟ وہ واجب ہے. اگر شدید نقصان ہو رہا ہے، مرنے کا خطرہ ہے، ایسی صورتحال ہے تو یہ تھا خلاصہ سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں. اب ہم بڑھتے ہیں الفصل الثانی کی طرف. الفصل الثانی کیا ہے؟ التراویح ولیلۃ القدر، نماز تراویح کے بارے میں اور شب قدر کے بارے میں. اور اس میں کئی ابواب ہیں. پہلا باب کیا؟ باب فضل صلاۃ التراویح، نماز تراویح کی فضیلت. اور اس میں حدیث نمبر ہے 725 725 قاف. اس حدیث کو اپنے اپنے کتب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کا قیام کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب لینے کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتی ہیں. رمضان کا قیام، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے تراویح کی نماز. اور یاد رہے کہ عشاء کے بعد، عشاء کی فرض نماز کے بعد، عشاء کی سنتوں کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک جو بھی نفل آپ پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ وہ رات کا قیام ہے، وہ رات کے نوافل ہیں، وہ تہجد کی نماز ہے. اس کو آپ قیام بھی کہیں گے، رمضان میں پڑھیں گے تو قیام رمضان کہیں گے، اور رمضان میں پڑھیں گے تو لوگ اس کو تراویح بھی کہہ لیتے ہیں. تراویح نام نبی علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، صحابہ کرام کی طرف سے نہیں ہے، یہ بعد میں لوگوں نے رکھا ہے، کیونکہ وہ لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے اور پھر 4 رکعتوں کے بعد راحت کرتے تھے، آرام کرتے تھے، کچھ سکون حاصل کرتے تھے. تو نام کیا پڑ گیا؟ صلاۃ التراویح. وہ نماز جس میں آپ درمیان میں راحت لیتے ہیں، سکون لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں. تو یہ نیا نام ہے اس نماز کا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، جس کی آپ نے ترغیب دی ہے. تو یاد رہے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز الگ ہوگی، تہجد کی نماز الگ ہوگی. تہجد کی نماز، تراویح کی نماز ایک ہی ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو رمضان کا قیام کرے ایمان کی حالت میں، ایمان اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، نبیوں پہ، تقدیر پہ، آخرت پہ، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ رمضان کا قیام کرے ایمان کی حالت میں، ان کے رمضان کے قیام پہ ایمان ہو، رمضان کے قیام کی مشروعیت پہ، اس کی فضیلت پہ ایمان ہو، اور یہ کام کرے اجر و ثواب لینے کے لیے، ریاکاری کے طور پہ نہیں، لوگوں سے شباش لینے کے لیے نہیں. اس کے گزشتہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. کون سے گناہ؟ صغیرہ،
کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یعنی کہ آپ جب رمضان کا قیام کریں گے صغیرہ گناہ تو جڑ گئے معاف ہو گئے، لیکن جو آپ سود لیتے رہے ہیں وہ تب معاف ہوگا جب آپ اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ یہ پہلے جو میں نے سود لیا ہے مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں اور آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تب رمضان کے قیام سے وہ بھی معاف ہو جائے گا. لیکن آپ کہیں کہ میں نے سود لینا ہے آئندہ بھی اور رمضان کا قیام کرنے کی وجہ سے سود کا جرم ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال اس حدیث میں کس کی فضیلت ہے؟ نماز تراویح کی. اور لفظ کیا استعمال کیا اللہ کے رسول نے نماز تراویح کے لیے؟ رمضان کا قیام. اس کے بعد حدیث نمبر ہے 726 726 قاف. اس حدیث کو اپنے اپنی کتب میں جگہ دی کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، جن کا تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا ہے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رمضان میں نبی علیہ السلام کی نماز کیسے ہوتی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی. فقالت، تو وہ فرمانے لگی، کون؟ عائشہ، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ نبی علیہ السلام رمضان میں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں 11 رکعتوں سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ کا قیام رمضان اور غیر رمضان میں کتنا ہوتا تھا؟ 11 رکعتیں. سوال کیا ہوا تھا کہ رمضان میں اللہ کے رسول کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ وہ جواب کیا دے رہی ہیں؟ رمضان اور غیر رمضان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عائشہ کا بھی موقف یہی ہے کہ جو نماز رمضان میں پڑھی جاتی ہے یہ رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ تہجد کی نماز. رمضان میں اس کو قیام رمضان کہہ لیتے ہیں. تو کیا فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ تراویح کی نماز میں سنت اعداد کتنی ہے؟ 11 رکعتیں. 11 سے کم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ثواب نہیں ملے گا تو 11 پڑھنے کا. 11 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی گنجائش موجود ہے، لیکن سنت اور افضل تعداد کتنی ہے؟ 11. لوگ کہتے ہیں پھر مسجد نبوی میں 20 کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ مسجد نبوی کے علماء کرام سے آپ پوچھ لیں، سعودی عرب کے علماء کرام سے پوچھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ افضل تعداد 11 ہی ہے. کہتے ہیں 11 سے کم پڑھنا بھی جائز ہے، 11 سے زیادہ پڑھنی بھی جائز ہے، لیکن افضل بہتر سنت تعداد کتنی ہے؟ 11. جناب عائشہ فرماتی ہیں 11 کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یصلی اربعن، آپ 4 رکعتیں ادا کرتے، فلا تسل عن حسنہن وطولہن، ان 4 رکعتوں کی عمدگی، خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو. اتنی عمدہ آپ پڑھتے تھے، اتنے پیار سے پڑھتے تھے، اتنی توجہ سے پڑھتے تھے اور اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ سوال ہی مت کرو. اور آج ہمارے ہاں پڑھنی ہم نے 20 ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے؟ نہ رکوع سیدھا، نہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اچھی طرح، نہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اور نہ تلاوت کی سمجھاتی، بس نون کی سمجھاتی، یا لمون تعلمون. بس بھائی یہ آپ اللہ تعالیٰ کیا آپ سے تعداد چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے عمل ہو، اچھا عمل ہو، اور خصوصاً نفلی نماز. پھر ثم یصلی اربعن، پھر آپ 4 رکعتیں ادا کرتے، فلا تسل عن حسنہن وطولہن، تو ان 4 رکعتوں کے حسن و جمال اور ان کی طوالت کے بارے میں مت سوال کرو. ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ کتنی رکعتیں ادا کرتے؟ 3. قالت عائشہ، جناب عائشہ فرماتی ہیں فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فقال، تو آپ نے کہا یا عائشہ، عائشہ، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی،
میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتیں ادا کرتے تھے اور ان کا بہت اہتمام کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اس نماز کا اہتمام کرنے کی. اور یہ پورے سال کی نماز ہے، صرف رمضان کی نماز نہیں ہے، لیکن رمضان میں اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان پانے کی اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ تراویح کی نماز اور شب قدر کے بارے میں مزید گفتگو آئندہ درس میں ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے وقت میں، ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں، ہماری صحت میں برکتیں ڈالے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، تمام مسلمانوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے جہاں پہ بھی ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.